ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین تو یہ بات گزشتہ 2 سال سے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ نہ حکومت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ اپوزیشن جو بہت بھاری بھرکم ہے، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں، نہ اپوزیشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن جو حالیہ اے پی سی ہوئی ہے، اس اے پی سی میں جو بہت خاص بات یہ ہوئی کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں نے تقریر کی. دونوں نے اس اے پی سی سے اپنے موقف، اپنی پارٹی کے موقف کو عوام تک پہنچایا. اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی بہت بھرپور اور بہت سخت ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایجنڈے میں جو اے پی سی کا بہت سخت ایجنڈا ہے، اور ایک طریقے سے اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں شامل ہیں وہ متحد نظر آئیں اس ایجنڈے کے لحاظ سے، کس حد تک کامیاب ہوگا ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو یہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے کہ حکومت کو سپورٹ کی یا الیکشن میں شامل ہوئے یا حکومت گرانے میں ان کا نام آیا. لیکن موجودہ 2 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑے سوالات سامنے آ رہے تھے، اور یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ اس موجودہ حکومت کو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. شاید اس کی یہ وجہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان خود، چاہے وہ بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک، زوردار طریقے سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ تاثر یا یہ اسٹیٹمنٹ شاید اس ادارے کے لیے متنازع بنا، اور آج یہ سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں اور اپنی بات شروع کریں، اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کریں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جنرل اعجاز اوان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طلال چودھری صاحب ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بخاری صاحب میں آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. بخاری صاحب افواج پاکستان پاکستانی قوم کا ادارہ ہے، پوری پاکستانی قوم کا ادارہ ہے. یقیناً پاکستانی قوم منقسم ہوتی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ تقسیم ہوتی ہیں اس وقت جب سیاسی وابستگی سامنے آتی ہے، ان کا اپنا لیڈر ہوتا ہے، ان سیاسی جماعتوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس وقت قوم ہمیں منقسم نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے. سر ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے، جو یہ حالیہ ابھی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن سر کیا وجوہات ہے سلیم بخاری صاحب کہ یہ تاثر بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، بہت زیادہ زور پکڑ گیا ہے؟ ان کے اے پی سی میں بھی اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ اس نااہل حکومت کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، چلانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تحفظ دینے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. کیوں سر ایسا یہ تاثر کیوں اسٹیبلش ہو گیا؟ کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر پاکستان ہے تو پاکستان کی آرمی ہے. اس کے بارے میں پتہ نہیں کیوں کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو، اگر تو میں اس کو اپنی سطح پر دور کرنے کے لیے آمادہ ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ بدعت شروع ہوئی مرحوم جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں، بلکہ حقائق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس قوم کو میسر آئے. اس کے بعد سے ہی وہ ساری ڈرٹی پالیٹکس شروع ہوتی ہے، جس میں فوج کو ڈریگ کر لیا جاتا ہے. فوج شاید کچھ جو طالع آزما ہے وہ اس میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج کا ایز اے انسٹیٹیوشن قصور نہیں ہے. بالکل میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ہو سکتا ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے، چاہے وہ جنرل مشرف ہے، جو بھی ہے وہ کوئی ایڈونچرزم کریں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، وہ الگ بات ہے. لیکن جو گراس روٹ لیول آرمی ہے ہماری، جو ہماری ڈیفینڈر ہے، جو ہمارے
ہمیں چین سے سونے کی کا ماحول مہیا کرتی ہے، اس کو میں قصوروار اس پر نہیں ٹھہراتا۔ اب اس کے بارے میں جو اس وقت رجیم ہے، اس کے اوپر کوئی پاکستان آرمی کا قصور نہیں ہے۔ خود عمران خان صاحب نے 20 نہیں بلکہ 85 مرتبہ یہ کہا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ایک اسٹیج پر میں بلیم کروں گا کہ انہوں نے مجبور کیا کہ ایک سینئر آرمی آفیسر بھی یہاں تک کہہ دے کہ ہم پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑے، لیکن میں آرمی کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں۔ جو عمران خان صاحب اور ان کے جو وہ کرائے کے قاتل ہیں سارے، وہ جتنے بھی لوگ ان کے ترجمان ہیں، وہ سارے جو ہیں فوج کے بارے میں جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ڈرائیو کر کے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ان کی چھتری اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری سیاست میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، میں اس کی طرف ایک چھوٹا سا جواز یہ پیش کر دیتا ہوں کہ جس انداز سے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، جس طریقے سے پیناما کا سہارا لے کے 483 لوگوں کے نام تھے، اس میں ایک شخص کو سزا دی گئی، ایک ایسے جرم پر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جس کی پٹیشن میں پرے نہیں تھی، پٹیشن تھی کرپشن کی، اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اقامہ ہولڈ کرنے پہ۔ پھر اس کے بعد باقی جو کیسز کی پروسیڈنگز ہیں، جو نیب کا رول ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے، اور ہمارے سیاستدانوں کی جو اپنی کرتوتیں ہیں، جو اپنا ان کا فیل ہے یا ان کی جو پرفارمنس ہے، خاص طور سے آج جو حکومت ہے، ان کو اس کا جواب دینے کی بجائے یہ چھتری اپنی مرضی سے اپنے اوپر ڈال لینے سے صورتحال تبدیل ہونے نہیں جا رہی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اس میں ایک چیز جو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اے پی سی تھی، سیاستدانوں نے اس میں اپنا بیانات دیا، ظاہر ہے اس بیانات میں اتار چڑھاؤ بھی ہے، لیکن حکومت ان کے جوابات دینے کے بجائے ان اسٹیٹمنٹ کو آپ کے بھارت نواز اور دشمن نواز اور غدار، یہ کیا چیز ہے سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر تو کوئی پرائم منسٹر اس ملک کا بھارت نواز رہا ہے تو یہ بات میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان سے آگے عمران خان صاحب کی حد تک کوئی نہیں گیا ہے۔ میں آپ کو 2 باتیں ان کی یاد کرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود طے کر لیجئے گا۔ یہ آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کہا ہے، یہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ قدم بڑھائیے، ہم بھی آگے آئیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ 1 قدم بڑھائیں، ہم 10 قدم بڑھائیں گے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ دوسری دفعہ الیکشن جیت جائیں تاکہ کشمیر کا قضیہ یا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ وہ الیکشن ان کی دعاؤں سے جیت گئے، اور پھر جو کشمیر کا حل انہوں نے کیا ہے وہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سلور پلیٹر پر رکھ کے ہم نے کشمیر بھارت کو ہڑپ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ہڑپ کرنے کے بعد ایک لفظ اس کے اوپر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو آپ کوالیفائی کر لیجیے، چاہے ابھی نندن کے فوری طور پہ واپسی پہ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ شپ ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے اوپر، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی پائلٹ ان کے ہاتھ آ جاتا تو میں آپ کو بتاتا وہ کیا تماشا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو محبتیں ان کی ہیں، اتنی محبتوں کا اظہار تو کسی نے نہیں کیا۔ آج کل ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا پرائم منسٹر جو ہے ان حدود تک گیا ہے جہاں تک خان صاحب جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف آتا ہوں طلال چودھری صاحب سے پہلے۔ جنرل صاحب، پہلے جو بات سامنے آتی تھی، جیسے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ماضی میں بھی یہ باتیں آئی تھیں، لیکن یہ 2 سال میں یہ تاثر بہت زیادہ آ چکا ہے، اور یہ بھی ایک طریقے سے سامنے چیز آ رہی ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ کسی کی وابستگی کر دی جائے گی تو اس وابستگی کے حوالے سے قوم تقسیم نظر آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ پہلے ریاست کے اندر ریاست کی بات کی گئی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست سے اوپر ریاست کی بات کی جا رہی ہے۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا مکمل رول ختم کیا جائے، یہ سوال بہت زیادہ اے پی سی میں سامنے آیا ہے، بہت مضبوط طریقے سے آیا ہے، اور تمام اداروں کے لوگوں کا احتساب کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے جون صاحب؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر دانش۔ بات یہ ہے کہ کیا اس کا تعین پاکستان آرمی نے کرنا ہے یا الیکٹڈ پرائم منسٹرز نے کرنا ہے؟ یہ واویلا اس شخص کی طرف سے کیا جا رہا ہے
جو ملک میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، کیا 3 دفعہ کا ٹینیور اور اس میں 1 دفعہ 2/3 میجورٹی، 1 دفعہ واضح کلیئر میجورٹی 2 دفعہ، کیا انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہے جن 4 اداروں پر انہوں نے تنقید کی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی الیکٹورل ریفارم کے لیے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. کیا وہ 3 دفعہ جب پرائم منسٹر بنے تو اس سسٹم کے وہ بینیفیشری تھے؟ وہ اپنی الیکٹورل سسٹم اور اپنی 3 دفعہ کے انتخابات پہ کراس لگا رہے ہیں کہ میں بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہوں جہاں ریزلٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. پھر انہوں نے نیب کے اوپر بات کی. نیب کا چیئرمین کا انتخاب انہوں نے کیا، 5 سال کی مدت انہوں نے مقرر کی، اور نیب کے قوانین جو یقیناً ریفارم کے متقاضی ہیں ان پر انہوں نے ہی سٹیٹس کو رکھا اور ان میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح جوڈیشری میں جسٹس قیوم کو ڈکٹیٹ وہ کریں، سپریم کورٹ پر حملہ آور وہ ہو جائیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر فیصلے ان کے خلاف آ جائیں اور عدالت انہیں اس بات کی سزا دے دے کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو وہ عدالتیں غلط ہیں. اسی طرح جو پاکستان آرمی کے اور ISI کی مداخلت کی بات کر رہے ہیں، ابھی بخاری صاحب نے کہا کہ نواز شریف خود جنرل ضیاء الحق کے وقت سے سیاست کے انہوں نے فائدہ اٹھایا، سیاست میں متعارف ہوئے، اور اس سے پہلے ISI کو پولیٹیکل رول خود ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. تو جب یہ تمام چیزیں اگر اصلاح طلب ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاح طلب ہیں، تو پھر ان کا جو اصلاح کی جائے گی وہ پارلیمان میں بیٹھ کے کی جائے گی، لندن میں بیٹھ کر کیچڑ اچھالنے سے نہیں ہوگی. نہ نیب درست ہوگی، نہ پولیٹیکل رول ISI کا تعین ہوگا، نہ آرمی کے رول کا تعین ہوگا، نہ الیکٹورل ریفارمز ہوں گی، نہ جوڈیشری کی اصلاحات ہوں گی. اس کا فورم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں اور جہاں یہ سمجھتے ہیں یہ غلطی ہو رہی ہے اس کے قانون سازی کریں اور ان راستوں کو مسدود کر دیں، انہیں روک دیں جو اصلاح طلب ہیں یا جہاں زیادتی ہوتی ہے یا جہاں غلطی ہوتی ہے. اب یہ کہنا جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. میری طلال صاحب سے ایک دفعہ بات بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ ہوئی تھی ایک پروگرام میں کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان آرمی اس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی تھی کہ بھل صفائی بھی وہ کر رہے تھے، ریلوے کا کام بھی وہ کر رہے تھے، بجلی کی جو چوری تھیفٹ تھی اس کو بھی وہ روک رہے تھے، ریکوریز وہ کروا رہے تھے. کی بات کی کوئی بھی کسی بھی وقت فوج نے والنٹیرلی نہیں کہا کہ ہمیں انتخابات کی ذمہ داری دے جائے، بلکہ ایک ایڈیشنل برڈن ہے جو آرمی پر ڈالا گیا. اور یہ رول بھی ہر دور میں انہی پولیٹیکل لیڈرز نے جو ابھی بیٹھے آج تنقید کر رہے ہیں انہوں نے خود دیا اور آرمی کو کہا کہ آپ امن کے قیام کے لیے الیکشن بوتھ کے باہر موجود رہیں. تو جب یہ سارا کچھ کرواتے خود ہیں تو پھر تنقید کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کیچڑ اچھالنے کا وجہ کیا ہے جس کے بینیفیشری بھی یہ خود ہیں اور ذمہ دار بھی یہ خود ہیں. اور اگر اس کا تدارک کرنا چاہیں تو اختیارات بھی قوم نے ان کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا کے اسمبلیوں میں اس لیے بٹھایا کہ جو ملک کے لیے درست ہے وہ فیصلے کریں، جو عوام کے لیے درست ہے وہ فیصلے کریں. لیکن اب بھی میں نے یہی کہوں گا کہ کیچڑ مت اچھالیں، بیٹھ جائیں اسمبلیوں میں اور ہر اس غلط کام کی تصحیح کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب ایک چھوٹا سا بات کر کے طلال صاحب کی طرف جاؤں گا کہ سر یہ جو ایک بات کی گئی ہے ریاست کے اندر ریاست والی بات پہلے تھی، اب وہ کہتے ہیں ریاست کے اوپر ریاست. اگر ریاستی ادارے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ الیکٹڈ لوگ یا الیکٹڈ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو اس کو کیسے درست کیا جائے سر؟ بہت مختصر سا سر. آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے جہاں آرمی پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟
کیا وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے؟ کیا وہ اس ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کرتے؟ اور اگر وہ تجاوز کرتے ہیں تو کیا ان کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور کتنوں کا محاسبہ انہوں نے کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ٹیک اوورز ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن ان ٹیک اوورز کا تدارک کرنا کس کا کام ہے؟ ان کا کام ہے اور عدلیہ کا کام ہے۔ جب وہ خود مقدمہ بنانے کی باری آتی ہے تو وہ مسٹر حاتم طائی بن جاتے ہیں کہ نہیں، میں مقدمہ نہیں بنانا چاہتا، میں معاف کرتا ہوں، مجھے 10 سال کے لیے ملک بدر کیا گیا، میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ اقتدار مل چکا تھا۔ جب اقتدار سے محروم ہو تو تمام برائیاں ہیں، جب اقتدار میں آ جائیں تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ طلال صاحب، میں کوئی کوئسچن آپ سے نہیں کرنا چاہتا، جنرل صاحب نے بہت سارے سوالات آپ کے لیے اٹھا دیے ہیں، ان کا جواب آپ نے دینا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایڈ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کے اس اے پی سی کے جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ سوشل میڈیا میں تو ٹرینڈ سیٹ کر گیا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے یا خاص طور پہ بالخصوص مسلم لیگ نون کے ورکر کے لیے کوئی امید، کوئی جگہ اس سے بنی؟ سر کیا کہتے ہیں طلال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں عرض کروں کہ مجھے سلیم بخاری صاحب کی بھی آواز نہیں آئی اور مجھے جنرل صاحب کی بھی آواز نہیں آئی، میں سن نہیں سکا کہ انہوں نے کیا کہا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں یا کارکنوں میں یا ہماری پارٹی میں جان نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی، بلکہ پاکستان کے وہ تمام لوگ جو کہ اب سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے اب آپ کسی بچے کو بھی اگر پوچھیں تو وہ پاکستان کی 70 72 73 سال کی تاریخ آپ کو فر سے سنائے گا اور وہ بتائے گا کہ اس تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے اور کیوں پاکستان ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ دیکھیے نا، اگر ریاست پاکستان جو کہ جس نے روزگار دینا ہے، صحت دینی، تعلیم دینی، اگر وہ چھوٹی سی ایک پرچی جس کو ووٹ کی پرچی کہتے ہیں اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اس کو بھی بددیانتی کرے اس میں، اس کی گنتی میں بھی کہ وہ ووٹ ڈالا کسی کو جائے، نکالا کسی کا جائے، تو ریاست کا تو وہ بیسک سارا سٹرکچر ہی اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریوائز کرنے والا ہے۔ باقی رہی بات کیا ابھی کہا جا رہا تھا کہ قوانین بننے چاہیے، بھی قانون موجود ہیں۔ بھئی کیا مشرف نے حلف نہیں لیا تھا؟ کیا ضیاء نے حلف نہیں لیا تھا جب آرمی چیف بنے؟ کیا کہتے اس سے پہلے جو رہے ہیں یحییٰ خان یا ایوب خان، کیا انہوں نے حلف نہیں لیے تھے؟ حلف لیے، حلف توڑے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے نا، پھر کہتے ہیں جی کہ فوج ایک محترم ادارہ ہے، زیادہ تر لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، آئین کے اندر رہتے ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی باعث بنتے ہیں اس تنقید کا جو آج ہو رہی ہے۔ سو بات یہ ہے، حلف تو وہ تیار ہیں، حلف بھی ہیں، قانون بھی ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے بھی؟ لیکن طلال صاحب ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ کیسے یہ جو میٹر ہے ماضی میں بھی ہوئے، تو آخر جو اتنا میجر اسٹیٹمنٹ دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ ریاست کے اوپر ریاست آ گئی ہے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مکمل رول ختم کر دیا جائے سیاست سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام اداروں کا احتساب کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بجا بات ہے اور بڑی اصولی بات ہے۔ اگر تو ہم نے اس ملک کو سیدھا کرنا ہے جی، تو پھر یہ صرف نواز شریف کی یا نون لیگ کی یا اے پی سی کی چند جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا 22 کروڑ کا ملک یہ چل رہا ہے؟ کیا پچھلے 70-75 سال میں یہ ملک چلا ہے؟ یہ تو 2 لخت ہوا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں۔ آج وہ پاکستان جس کی کرنسی جو ہے وہ اپنے ہمسایہ وہ ان ممالک میں جن کی کرنسی تول کر بکا کرتی تھی اس سے بھی نیچے ہے۔ غریب کی روٹی بھی چھن گئی ہے، کشمیر بھی چلا گیا ہے، سعودیہ بھی ناراض ہے، چائنا کو بھی تحفظات ہے۔ ہم اس کے بعد پاکستان کے کسی شہری سے پوچھیں کہ کیا اس کو صحت، تعلیم، روزگار، انصاف مل رہا ہے؟ سو بات یہ ہے، یہ جس طرح چلتا رہا ملک اس طرح اگر چلے گا تو معذرت کے ساتھ یہ نہیں چل پائے گا۔
اور یہ ایک بات کہہ دینی کہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے اور وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور کیبنٹ بیٹھی ہے، یہ جس طرح پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جاتی ہے اور جس طرح کا وزیر اعظم لا کر بٹھایا جاتا ہے، جس طرح اس کی ٹانگوں بازو کو پکڑا جاتا ہے، جس طرح کیبنٹ میں اپنے بندوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، وہ کوئی حلف نہیں اٹھاتے، وہ بھرتی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. اگر کوئی کہے تو وہ غدار ہے جی، کہے تو توہین عدالت ہے. بات یہ ہے، یہ سچ ہے، یہ تاریخ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کس نے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم سب نے کرنا ہے، اداروں نے کرنا ہے، اداروں سے مل کے کرنا ہے، اداروں نے خود احتسابی کرنی ہے، اور ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے، اس پاکستان کے مستقبل کو دیکھنا ہے. اور اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 70 سال میں پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، پھر سارا کچھ پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تاریخ لکھنے والے یا پھر دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں آتا، ہم ہی سب سے اچھے چل رہے ہیں. سو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے نشاندہی کریں، تسلیم کریں، آئندہ نہ غلطی کرنے کا اعادہ کریں. سیاستدان پہلے کریں، اس کے ساتھ ادارے کریں. اداروں کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے، ادارے کبھی اجتماعی غلطی نہیں کرتے، یا اجتماعی طور پہ ادارے پی سی او کا حلف اٹھا لیتے ہیں. مجھے بتائیے اس کے بعد میں کہاں سے انصاف لوں گا؟ یہاں پر اگر ایک بڑا ادارہ جس میں میرے خون پسینے کی کمائی اس کی تنخواہ پہ لگتی ہے، اس کا سربراہ اگر اٹھ کے پورے ملک پہ قبضہ کر لے تو مجھے بتائیے پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو ادارے سب سے پہلے خود احتسابی کریں، ادارے بھی اس کام میں حصہ لیں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں اس ملک کو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک میں ناظرین جاؤں گا اور بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں جناب سلیم بخاری صاحب. ذرا اس پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا اے پی سی کے ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں 2 سال آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، چیختے رہے کہ یہ حکومت تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ سر اے پی سی ہوئی ہے اور بڑی دھواں اے پی سی ہوئی ہے، اور بہت سخت اس میں ایجنڈا انہوں نے بنایا ہے. اور وزیر اعظم استعفیٰ دیں ورنہ ملک گیر احتجاج شروع کیا جا رہا ہے آفٹر 10 days. اور اس کے بعد آپشن جو ہے عدم اعتماد بھی ہے، اور اسمبلیوں سے مشترکہ استعفیٰ بھی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے بہت کمزور ہے، عددی لحاظ سے بھی اور دوسرے مسائل سے بھی. تو کیا یہ آپشن جو اتنے سارے ہیں اور یہ جو جمع ہوئے ہیں سیاسی جماعتیں، اور یہ اے پی سی میں جو ایجنڈا آیا ہے اور اعلان کیا ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا سر؟ دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے. ایک یہ کہ ہم انٹینشنز دیکھیں، لیکن انٹینشنز دیکھنا وہ انسانی بس کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے نیتیں کیا ہے. لیکن آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اور ٹریک ریکارڈ کے طور پہ اگر دیکھیں تو پھر آپ کے لیے اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے. جہاں تک استعفے دینے کا تعلق ہے، یہاں سے تو نقطہ آغاز تھا الیکشن کے فوراً بعد. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان اسمبلیوں میں حلف ہی نہ اٹھائیں. استعفے تو بہت بات کی بات ہے. پھر اس کے بعد پہلی اے پی سی میں یہ طے ہوا کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. تو پچھلی 4 اے پی سیز جو ہوئی ہیں، جو حال ان کا ہوا ہے، اب میں دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا بھی وہی حال ہوگا، نہ میں یہ خواہش کر سکتا ہوں. لیکن ٹریک ریکارڈ کے اعتبار سے اس قسم کے اعلامیے پہلے بھی جاری ہوئے ہیں اور اس قسم کے وعدے وعید پہلے بھی کیے گئے تھے. لیکن 2 بڑی جماعتیں، خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں کے بیچ میں ابھی بھی بہت سی دیواریں ہیں جو اس طرح سے وا نہیں کی جا سکتی یا اس طرح سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. بہت تاریخی قسم کی یعنی مخاصمت میں اس کو کہوں گا وہ ہے. اب وہ اس ایک آئٹم ایجنڈے پر اگر متفق ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے کرنا بہت کچھ پڑے گا. مجھے صرف اس بات پر حیرت ہے کہ کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہے. مثال کے طور پہ جو تقریر ہے نواز شریف کی، اس کے بعد ان کو اس موومنٹ کو خود لیڈ کرنا چاہیے. کیا وہ آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا ان کی غیر حاضری میں مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک چلا سکتے ہیں؟ وہ ہم نے دیکھ لیا تھا جب وہ واپس آئے تھے نواز شریف صاحب، تو خیال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں گئے تھے، لیکن جتنی توقع تھی اتنی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، چاہے وہ بلاکیٹ تھا چاہے جو بھی تھا. بٹ حتمی طور پہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے تھے.
کیا اب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ وہی دونوں پھر ایک ایسی موومنٹ کو لیڈ کریں جس کا منشا جو ہے وہ اس حکومت کو نہ صرف اقتدار سے نکالنا ہے بلکہ جس طریقے سے یہ آئی ہے حکومت یا جس طرح سے الیجڈلی لائی گئی ہے اس طرح سے کوئی اور حکومت نہ آ سکے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک لمبی ٹائم لائن ہے. اس میں ہم ستمبر میں کیا کریں گے, اکتوبر میں کیا کریں گے, نومبر میں کیا کریں گے, دسمبر میں, اور پھر الٹیمیٹلی فار دا لاسٹ پش جائیں گے جنوری میں. اس بیچ میں یہ کوہیشن رہے گی, یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ کلوزنس رہے گی یا نہیں رہے گی, اس کے بارے میں آپ نے کل بھی ایک سین دیکھا کہ اپنی تقریر کے حوالے سے مولانا ایک دفعہ تو آلموسٹ اکھڑ گئے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے, جو ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے, کہ یہ کسی وقت بھی اٹھ کے چلے جائیں گے یہاں سے. اس قسم کی سینسٹیوٹیز کو اتنے طویل عرصے تک انٹیکٹ رکھنا از این اپ ہل ٹاسک. میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جتنی فاسٹ ڈیلیوری ہو سکتی ہے وہ کر لیں, ورنہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ تو ٹروپس آنے جا رہے ہیں کہ وہ ان کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو جائیں گے سیکریٹریٹ کا, اور ان کو اپنے ہی پیروں پہ یہ جنگ لڑنی اور جیتنی ہوگی, ورنہ نقصان ہو جائے گا. نہیں تو بخاری صاحب, کیا اب یہ بات سامنے ہے کہ اب عمران خان اور ان کی ٹیم کو اکیلے ہی فائٹ کرنا ہے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے آپ سے عمران خان کی جو اس وقت حکومت ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں, اتحادی بھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. ڈیلیور تو کچھ بھی نہیں ہے سر, 2 سال میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان اب اکیلے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اکیلے 2 باتیں 3 ہم نے سنی ہیں, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں کیونکہ ان میں وزن بہت ہے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے ایگزیکٹلی 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے, ہمیں اسی بیچ میں پرفارمنس دکھانی ہے, ڈیلیور کرنا ہے اور گورننس کو انشور کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا پھر عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب 6 مہینے کا ٹائم ہے, ہمیں اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہوگا. تو 6 مہینے کے ایگزیکٹلی بعد یہ ہم نے دیکھا کہ اے پی سی بھی ہو گئی ہے, اس کے اندر جو کچھ اعلامیہ آیا ہے 26 پوائنٹ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا اچھا ایک اور ہم نے بات یہ سنی تھی کہ جی ان کو بہت شروع میں بتا دیا گیا تھا خان صاحب کو فرام دا پاور دیٹ بی کہ 2 سال کے اندر اندر آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ 2 سال تک اگر اپنی زبان بند رکھیں تو اس کے بعد اگر ان سے ڈیلیوری نہ ہوئی تو پھر یو ول بی فری ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ ساری باتوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ عمران خان اینڈ کمپنی آر ناؤ آن دیئر اون. ٹھیک ہے, میں ذرا جنرل اعجاز امان صاحب کی طرف آتا ہوں. اعجاز امان صاحب, اے پی سی میں جو اعلانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس پہ بھی میں کمنٹ چاہوں گا, لیکن میں ذرا یہاں 2 چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عسکری قیادت نے واضح کیا ہے کہ پاک فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ دیا ہے سر, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن سر ہم وزیر اطلاعات وفاقی منسٹر انفارمیشن کا میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, سامنے موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اے پی سی میں اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے, جو بھی دیا گیا ہے, ادارے اس کا نوٹس لیں. مثلا حکومت آپ ہیں, نوٹس لینا آپ کا کام ہے, آپ ادارے آپ کے ماتحت ہیں, آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں, اس سے کیا تاثر ملتا ہے سر؟ کیا یہ ادارے کو متنازع نہیں بنا رہے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ اتنا بخاری صاحب نے اتنا مفصل اس پہ تبصرہ کر دیا ہے کہ اس میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے. جو سٹیٹمنٹ ابھی سامنے نکلی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی, اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور جامع الفاظ میں لکھا گیا تھا اور 2 بڑے لیڈرز کے درمیان تھا. اب تو یہ سارا مربع بیٹھا تھا نا, ان 2 لیڈرز کے درمیان بھی جب ہوا تو جب اس پہ عملی جامہ پہنانے کی بات آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا معاہدے حدیث نہیں ہوا کرتے, اور خود بلاول زرداری صاحب 3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر عمل درآمد میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو یہ تو اس کا رزلٹ ہے یا اس کا اثر ہوا جو معاہدہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کے پرسنل سگنیچرز کے اندر ہوا تھا. اب تو ان کو وہ دور سے بیٹھ کے درس دے رہے تھے اور ان لوگوں کو
اور ان کے جو ذاتی انٹرا پارٹی ڈفرینسز ہیں، جو پارٹیوں کے آپس میں اختلافات ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کی ریزرویشنز ہیں، ان پہ بخاری صاحب بڑی واضح روشنی ڈال چکے ہیں، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اب آپ کے آخری بات، انہوں نے 5 اداروں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا ہے، اور تمام تر انہوں نے کہا جی رزلٹ پہلے طے کر لیے جاتے ہیں یا بعد میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کمپیٹنٹ ادارہ نہیں ہے انتخابات کرانے کا۔ کیا وہ ادارہ اس کا نوٹس لے گا؟ انہوں نے عدالتوں کو کہا کہ عدالتوں سے فیصلے لے لیے جاتے ہیں، عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت کام کرتی ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ کیا عدالتیں اس کا نوٹس لیں گی؟ آپ آرمی کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے نیب کے اوپر تنقید کی ہے کہ نیب ایک مذموم ارادے کے ساتھ ادارہ بنا ہے، مذموم ارادے سے چل رہا ہے، اور ان کے جو جسٹس جاوید ہیں نام لے کر کہا کہ ان کے مذموم ارادوں سے وہ کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ ادارہ نوٹس لینے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا آئی ایس آئی کی انٹرفیرنس کی بات کی۔ کیا آئین میں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس کے پولیٹیکل ونگ کو کلوز کرنے کا اسمبلی میں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں؟ اگر لا سکتے ہیں تو ان کو روک دیں، یا ان کو ان رائٹنگ کہہ دیں کہ جی آپ آئندہ نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنے ملک کے اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اممیچور اور مورلی ویک لگتا ہے، اخلاقی جواز ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 دفعہ اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں، اور کم و بیش 35 برس تک انہوں نے اس ملک پر صوبائی اور مرکزی ملا کر حکومت کی ہے۔ لہٰذا ان کے منہ سے یہ تمام تر جو الزام تراشی ہے یہ اچھی نہیں لگتی۔ اس کا حل اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے ہوگا۔ اب بھی آ جائیں، اگر حکومت گرانی ہے تو قیادت کریں۔ اور آخری بات جو ہے کہ بالکل درست کہا بخاری صاحب نے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، ان کا اگر کوئی ان کو خطرہ ہے تو اپنی پرفارمنس سے ہے۔ اس جو طرح کی جو اپوزیشن ہے جو آپس میں تقسیم شدہ ہے اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا جان صاحب، ایک تھوڑا سا بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا اس کے بعد میں طلال صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ جی عوام تو الیکٹ کرتی ہے 5 سال کے لیے، لوگ چلے جاتے ہیں 6 مہینے کے اندر فارغ کر دیے جاتے ہیں، کسی کو الزام لگا کے، کسی کو آپ کے کرپشن کا الزام لگا کے، کسی کو ملک دشمن کا الزام لگا کے، کسی کو کسی کا کر کے۔ کس پولیٹیکل گورنمنٹ کو 5 سال مکمل کرنے دیا گیا ہے سر یہاں پر، اور کون کس وجہ سے نہیں کرنے دیا؟ اس پر تھوڑا سا دینا۔ اگر وہ رہے ہیں تو 6 مہینے 4 مہینے میں 88 کے الیکشن سے لوں، بے نظیر کا دور دیکھتا ہوں، پھر نواز شریف کا دور ہے، پھر بے نظیر کا دور ہے، پھر نواز شریف کا دور ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے دور، پھر پرویز مشرف کا دور آ جاتا ہے 10 سال کا، ضیاء الحق صاحب کا 10 سال کا دور آ جاتا ہے، آپ کے ایوب خان صاحب کا 10 سال کا دور آ جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو تو 6 مہینے 3 مہینے کا دور ملتا ہے۔ سر کیا کر سکیں گے یہ؟ پھر سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو آپ کے مشترکہ جو بل اس وقت آیا تھا ایف ٹی ایف میں، اس کا کیا اثر ہوا سر؟ تو ان کی کیا حیثیت ہے سر ان سیاسی جماعتوں کی؟ دانش صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال جب ان دونوں نے بے نظیر اور نواز شریف نے حکومت کی تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا کون تھا؟ فاروق لغاری اور ان کے ڈیفرنسز تھے یا ان کے آرمی کے ساتھ ڈیفرنسز تھے؟ پھر جب دوسری دفعہ ان کے آپس میں نہیں بنی تو کیا ان کے ڈیفرنسز تھے یا ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے درمیان ڈیفرنسز تھے؟ کیا ان کو وقت سے پہلے ایک دفعہ عدالتوں نے بھیجا؟ ہاں، جو مشرف نے ٹیک اوور کیا، جنرل مشرف نے، وہ یقیناً وہ قابل محاسبہ ہے، اور اس کے اوپر عدالت میں مقدمہ انہوں نے ہی شروع کروانا تھا، جو اپنی باری تھی وہ انہوں نے معاف کر دیا اور ایک اور ایکسکیوز بنا کے مقدمہ شروع کروایا۔ لیکن اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی یا عدالتیں ایسا فیصلہ لکھتی ہیں جو عدالت کو بھی شرمناک کر دے کہ ان کو گھسیٹ کر ڈیڈ باڈی کو چوک میں لٹکا دیا جائے، تو اس جج کی ذہنی صلاحیت اور ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کیسا فیصلہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر سر۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہے سر۔ میں ٹائم کا میں سر ذرا طلال صاحب سے لے لوں پوائنٹ آف ویو۔ ٹانگیں کھینچنے والے بھی خود، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ ٹانگیں کھینچنے والے بھی خود ہیں، یہ انہی کی وجہ سے 5 سال یہ پورے نہیں کرتے ہیں۔ طلال صاحب کیا کہتے ہیں جناب؟
اب تو آپ نے جنرل صاحب کی آواز ساری سن لی ہوگی, تو جنرل صاحب نے بہت ساری بات کر دی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے جی کہ آج لگتا ہے کسی سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے یا کسی اور ایشو سے آواز ہمیں کسی کی بھی نہیں آ رہی ایک دوسرے اچھا, نہیں یہ بھی اور اگر آواز آ رہی ہوتی تو میں پہلے بھی مجھے جنرل صاحب کی بھی آواز نہیں آئی, سلیم بخاری صاحب کا ابھی بھی نہیں سنائی دے رہی, یہ کوئی رولا ہے؟ میرا خیال ہے, ٹھیک ہے سر, سوال ہے میرا خیال ہے, ہاں میرے سوال پہ آ جائیں سر, میرے سوال پہ آ جائیں. ہاں جی جی یہ دیکھیں, میں کہ ٹانگیں کھینچنے کی بات ہے ساری دنیا میں. اگر آج آپ یو ایس کا الیکشنز دیکھ لیں تو وہاں بھی ٹرمپ اور دوسرے جو مخالف امیدوار ہیں وہ کس طرح بات کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن ادارے اس میں نہیں کودتے جی. اور اس کے بعد وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ ہوں کچھ اور نکلیں کچھ. وہاں پر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف کی صدارت کے لیے جب قانون سازی ہوئی اور اس کے بعد ایک امینڈمنٹ جو ہم نے 24ویں غالباً کی حلقہ بندی کے لیے, اس میں نامعلوم کالز ایم این ایز کو آتی رہیں کہ آپ ووٹ دینے نہیں جائیں گے. اس کے بعد بات یہ ہے دھرنے کا جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ہم نے اس جج صاحب پہ ریفرنس ڈال دیا ہے. تو دیکھیں, اگر تو غلطی ماننی نہیں اور اگر سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور کسی ادارے کی غلطی ہے ہی نہیں, ساری غلطی ہی سیاستدانوں کی ہے, تو میرا خیال ہے پھر اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر منایا نہیں جا سکتا کہ یہ بات کہ یہ غلطیاں کیا ہیں اور اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. پاکستان, مجھے یہ بتائیں, یہ 4 مارشاء اللہ کس طرح لگ گئے, کس طرح وہ 10-10 سال نکال گئے, یہ کیسے ہوا, کیسے وہ پی ایس او, پی سی او اور ایل ایف او کے حلف ہوتے رہے, کس طرح سے کیا کہتے ہیں عدالتیں اسے لیجیٹیمیٹ کرتی رہیں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے مشرف صاحب کے کیس کا کیا بنا. تو بات یہ سوال, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نہیں کرنا اور نہیں ماننا تو پھر کوئی آپ کو منا نہیں سکتا. 22 کروڑ لوگوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, اس ملک کی حالت دیکھ لیں, آدھا ملک رہ گیا ہے. باقی اگر مانیں گے تو تصحیح ہوگی, مانیں گے تو آگے چل سکتے ہیں, مانیں گے تو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے میں نہ مانوں, پھر اس کا مطلب ہے کسی نے ٹھیک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں ذرا بخاری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے سر. جی, میں مختصراً عرض کر دوں, جنرل صاحب نے جو باتیں کی تھی ان کی بہت ساری باتوں سے کیا تقریباً آلموسٹ سب سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو اداروں کے حوالے سے اس نے بات کی کہ نواز شریف صاحب نے اداروں کو اٹیک کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن کس نے کہا ہے ان کو کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف فیصلہ نہ کریں. پھر آ جائیں نیب کو کس نے کہا ہے کہ صرف ون آئیڈ جائے کہ ایک آنکھ سے دیکھیں دوسری طرف بالکل اگنور کر دیں, اور نہ صرف اگنور کریں, اپنے ایک انٹرویو میں کہیں کہ اگر میں نے حکومت کے کسی بندے کو ہاتھ لگایا یہ کرمبل کر جائے گی, 10 منٹ میں گر جائے گی, اور یہ کہیں کہ میں نے اگر پرویز کھٹک کو پکڑا یہ شاید پولیس کی حوالات میں نہ کلیپس کر جائے. وہ خدا کے واسطے یہ ادارے ہی ہیں نا, ان اداروں کو قابو کرنا کس کا کام ہے؟ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے, یہ تو کسی نے نہیں آنا ہے. ان اداروں نے اتنا کچھ کیا ہے, آپ دیکھیے ذرا آؤٹ کم دیکھیے ان کی نیب کی پرفارمنس کی. ہر وہ بندہ جس کے اوپر انہوں نے الزام لگا کے مقدمہ بنایا وہ فری ہو رہا ہے ایبسولوٹلی وداؤٹ اینی پروف. شرمناک بات ہے. سپریم کورٹ نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہا, سپریم کورٹ بھی تو ادارہ ہی ہے نا, اس نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہا کیا اس کے بعد نیب ہونی چاہیے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا, یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ساری چیزیں جو منفی ہیں یا حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں ان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں اور اپوزیشن کو کارنر سے لگا دیں, تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے سر آپ نے ابھی یاد دلا دیا, میں ایک بڑی اپڈیٹ سے نہیں بڑی اہم اپڈیٹ ہے وہ دے دوں کہ اسکروٹنی کمیٹی جو تھی جنہوں نے یہ سارے جو 23 اکاؤنٹ تھا اس کو کرنا تھا, 59 کی میٹنگ ہوئی تھی, الیکشن نے اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے کیا تھا. اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ انتہائی بیکار ہے. اس سے اکبر ایس بابر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش ہوتا ہے. آپ اور ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی فورن فنڈنگ کیس جو 6 سال سے رکا ہوا ہے, خدارا اس کا میرٹ پہ فیصلہ کریں. لفظ ہے میرٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں
فلاں کو فیور کریں یا فلاں کو کریں، اس کا فیصلہ میرٹ پہ کر دیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.